بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم محرم الحرام کی اسپیشل دعا کریں گے۔ محرم الحرام یہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تو آج ہم محرم الحرام کی اسپیشل دعا کریں گے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی بگڑی سنور جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک اور اصحاب پر۔ اے اللہ پاک درود و سلام نازل فرما کربلا میں شہید ہونے والے شہداء پر۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین۔ اللہم یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں محرم الحرام کا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ یہ مہینہ ہمیں تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اے اللہ پاک، ان کی اس قربانی کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما، اور اے اللہ پاک ہمارے دین کا بول بالا فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تیری ہی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے۔ تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ پاک تو پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ پاک نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے پوری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے عزت و ذلت کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے زمین اور آسمان کے خالق و مالک، اے تمام انبیاء کے مالک، اے تمام رسولوں کے مالک، اے تمام کتابوں کے مالک، اے تمام چرند پرند، درخت، آسمان، پانی، ہوا، ہر چیز کے مالک، اے ہمارے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کے مالک، اے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رب۔ اے اللہ پاک، محرم الحرام اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ حرمت والا مہینہ بھی گزر جائے، ہم تجھ سے اپنے گزرے ہوئے دنوں کی معافی مانگ لیں۔ اے اللہ پاک، تو ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک، اسی مہینے میں تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ یا اللہ، تو ہماری بھی توبہ و معافی کو قبول فرما۔ اس حرمت والے مہینے کے صدقے سے ہماری بھی توبہ و استغفار کو اور تمام تر غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک، کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کے صدقے میں تو ہماری تمام تر غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں تمام تر گناہوں اور غلطیوں سے پاک کر دے۔ یا میرے اللہ، ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے، تمام تر گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک، وہ گناہ جو جان کر کیے یا جو انجانے میں ہوئے، تو سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو معاف کرنے والا ہے، بس تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری ان خطاؤں سے درگزر فرما جن کی وجہ سے ہم سے شاید اب تک تو ناراض ہے۔ ہمارے درد، ہماری تکلیفوں کا یہ آخری سال کر دے۔ مولا، اے اللہ پاک،
اس نئے سال کو ہماری زندگی کا خوبصورت سال بنا دے۔ اے اللہ پاک، اسی سال ہمیں ہدایت کا موتی عطا کر دے، ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے۔ اے اللہ پاک، اس سال ہماری وہ تمام دعائیں قبول کر لے جو کافی عرصے سے قبول نہیں ہو رہی۔ اے رب دو جہاں، اے اللہ پاک، سال تو ہر سال بدلتا ہے، یا رب اب کی بار ہمارا حال بدل دے۔ اے اللہ پاک، اسی مہینے میں تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی دی۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں بھی رزق و دولت کی تنگی اور قید سے نجات دے۔ اے اللہ پاک، تو نے اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں بھی مشکلات و مصائب سے نجات دے۔ اے اللہ پاک، تو نے اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پہ لگا دیا۔ یا اللہ پاک، اسی طرح تو ہمارے بھی دنیا و آخرت میں بیڑے پار لگا دے۔ اے اللہ پاک، تجھے اس نئے سال اور بابرکت مہینے کا واسطہ تو ہماری بگڑی حالت سنوار دے، ہمارے حالات بہترین کر دے، ہماری غریبی تنگدستی کو جڑ سے ختم فرما دے اور ہمیں غیبی خزانے سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے خزانے سے عطا فرما۔ اے اللہ، جو تیرا خزانہ ہے، اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، اپنے خزانے سے عطا فرما۔ اے قادر مطلق رب، یہ ہاتھ ہم تیرے آگے پھیلاتے ہیں، ان ہاتھوں کو تو اپنے خزانوں سے بھر دے۔ یا اللہ، اس محرم الحرام کے مہینے میں اہل بیت نے دین کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی دی۔ تجھے ان قربانیوں کا واسطہ تو ہماری رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کر دے، ہماری غربت، تنگدستی اور بے بسی کو خوشحالی اور آسودگی میں بدل دے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں فجر ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ بے شک یا رب، تو جسے چاہتا ہے اسے اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اے تمام جہانوں کے مالک، فجر پڑھنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل کر دے۔ یا مالک القدوس، فجر کے وقت ہمیں شیطان کے وار سے اور نیند کے غلبے سے اور اس کی لذت سے بچا، ہمیں اپنی نیند سے لڑ کر فجر کے لیے اٹھنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، یہ کربلا کا واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، نماز نہ چھوٹے، اللہ کے آگے سجدہ نہ چھوٹے۔ اے اللہ پاک، تو انہی کے صدقے، ان قربانیوں کے صدقے، ان شہداء کے صدقے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، ہماری نمازوں میں جذبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر ہمیں سکون ہی نہ ملے۔ اے اللہ پاک، ہمارا پہلا اور آخری سہارا ہی نماز بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز میں ہم تجھ سے ہم کلام ہو جائیں، تجھ سے باتیں کریں۔ اے اللہ پاک، ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما۔ اے میرے قادر مطلق اللہ، مجھے جس نے بھی جہاں کہیں بھی میسج کر کے دعا کے لیے کہا ہے یا براہ راست دعا کے لیے کہا ہے، ویڈیو کے کامنٹ باکس پہ، فیس بک پر یا انسٹاگرام پہ، اور جہاں کہیں بھی مجھے دعا کے لیے جس نے کہا، یا اے پاک پروردگار، جو اس دعا کو سن رہا ہے اور نیچے کامنٹ باکس میں اپنی دعا لکھ رہا ہے، یا جس ملک سے بھی جو بہن بھائی مجھے دعا کے لیے التجا کر رہا ہے، اے میرے پروردگار، اس حرمت والے مہینے کے صدقے سے، اس محرم الحرام کے صدقے سے، اے اللہ پاک، اس مہینے میں شہید ہونے والے شہداء کے صدقے سے تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی حاجتوں کو بڑھ لا، سب کی مرادوں کو پوری فرما، جن کی جو بھی پریشانی ہے اس کو دور فرما، جن کی جو تکالیف ہے ان سے ان کو نجات دے، جو کسی بھی تکلیف، پریشانی یا ٹینشن میں ہے ان کی وہ ٹینشن دور کر دے، سب کی مشکلات کو حل کر دے،
ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پاک ہمیں جلد از جلد مکہ اور مدینہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے سے تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس نئے سال کے صدقے سے ہمیں مکہ اور مدینہ کی حاضری عطا کر۔ اے اللہ اس سال میں ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے صدقے ہماری مشکلات و مصائب رنج و غم میں صبر کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر حال میں صبر و شکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک تو نے محرم الحرام کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی، تجھے اسی بابرکت مہینے کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ پاک تجھے حضرت حسن اور حضرت حسین کا واسطہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، ان کی بے روزگاری کو جڑ سے ختم فرما دے اور انہیں اتنا عطا فرما کہ وہ کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یا اللہ پاک تجھے اس حرمت والے مہینے کا واسطہ جتنے بھی مسلمان مشکلات کے سمندر میں گھرے ہوئے ہیں، غربت میں پس رہے ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں یا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، یا اللہ پاک تو ان سب کی مشکلات کو جڑ سے ختم فرما، ان سب کی غریبی کو امیری میں بدل دے۔ اے اللہ پاک انہیں اس مہینے کے صدقے سے اتنا عطا فرما کہ وہ تیرے بندوں میں بانٹنے والے بن جائیں۔ یا اللہ تجھے محرم اور اہل بیت کا واسطہ جتنے بھی مسلمان ہسپتالوں اور گھروں میں بیمار ہیں یا خطرناک بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں، لاکھ علاج کے باوجود بھی بیماریوں سے ان کی جان نہیں چھوٹ رہی، تو ان سب کو صحت و تندرستی والی لمبی نیکیوں بری زندگی عطا فرما اور ان کی تمام بیماریوں کو جڑ سے ختم فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے حسن و حسین کا واسطہ جو جوڑے بے اولاد ہیں اور اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، ان کی خالی جھولیوں کو اولاد جیسی نعمت سے بھر دے۔ اے اللہ پاک ان کو صحیح و سالم اولاد عطا فرما۔ اے اللہ پاک ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ پاک ایسی اولاد عطا فرما جو دین اسلام پر چلنے والی بنے۔ اے اللہ پاک انہیں ایسی اولاد عطا فرما جو اپنے ماں باپ کی اور تیری فرما بردار ہو۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی حرمت والا اور برکت والا ہے۔ اے اللہ پاک اس مہینے کے صدقے سے جتنے بھی مسلمان اپنی حاجت لیے بیٹھے ہیں ان کی تمام حاجتوں کو تو پوری فرما دے، ان کی برسوں پرانی حاجات پر تو اپنے فضل سے کن فرما دے اور ان کی تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اس محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں روزے رکھنے، نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اس محرم کے مہینے میں اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز دے، ہمیں اپنی محبت اور خشیت عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہر قسم کی مشکلات اور فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ پاک اس مہینے کے صدقے سے، پنجیتن پاک کے صدقے سے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی طرح ایمان پر استقامت عطا فرما اور ہمیں حق کی راہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس محرم کے مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے، ہمیں تیری رضا کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق دے، ہمیں ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔
یا اللہ ہماری مانگی گئی تمام دعاؤں کو تو قبول فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ پاک، اس محرم کے مہینے کے صدقے ہمارے جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، اے اللہ پاک تو ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ کریم، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے مولا کریم، ان کو قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے تمام تر گناہوں کو تو نیکیوں میں بدل دے۔ یا رب دو جہاں، اس محرم کے صدقے ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا اللہ ہمیں شریروں کے شر سے بچا، ہمیں برائی چاہنے والوں کی برائی سے بچا، ہمیں نظر بد سے بچا، بری نظر سے بچا، ہمارا برا چاہنے والوں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے دل، ہماری آنکھوں، ہمارے ہاتھ پاؤں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جسم کے تمام عضو کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والا بنا دے۔ اے سب سے بڑھ کر مغفرت فرمانے والے، اے اللہ کریم، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم تیرے سیاہ کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ پاک، تو نے اس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ اے اللہ پاک، جس طرح تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، اے اللہ پاک بالکل ایسے ہی اس دعا کے سننے والے اور اس کے آگے بھیجنے والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیری ناشکری کرتے ہیں، لیکن معبود ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم دل سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما اور آئندہ گناہوں کے دلدل میں ہمیں دسنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے قادر مطلق اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی بھی مغفرت فرما، ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما جو لوگ پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیاں کسی سے بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے۔ یا اللہ پاک بس تو ہم سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری تنگ دستیوں کو فراخی میں بدل دے، ہماری غربت کو امیری میں بدل دے۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کی بیماریوں کو شفایابی اور صحت میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہماری بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دے، ہماری بربادی کو آبادی میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے اور ہماری تنگ دستیوں کو آسودگیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہمیں دل سے امیر کر دے، ہمیں دل سے امیر کر دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے قادر مطلق اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ پاک آج جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ کرنا۔ اے اللہ جو اس دعا کو سن رہا ہے اور آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ ان کے دل میں جو بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، اے اللہ تو اس بابرکت مہینے کے صدقے سے ان کی تمام تر تکالیف کو دور کر دے، ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول کر لے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی خالی نہ چھوڑنا۔ اے اللہ پاک ہم سب کی جھولیوں کو اپنے رحم و فضل سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے خیالات کو پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے۔ یا اللہ ہماری شیطان سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام مشکلات کو ختم فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو عافیت دے، پریشانیوں سے نجات دے، دکھوں آزمائشوں سے نکال دے، ہمیں ہر امتحان میں کامیاب و کامران کر۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے صحت و عافیت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رزق و دولت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں موت کی سختی، قبر کے عذاب سے بچانا، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمانا، ہماری نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمانا، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں درود پڑھنے والا بنا دے، ہمیں تیرا ذاکر بنا دے، تیرا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو نہ دیکھ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے، ایمان ہے، توکل ہے، تو اس کو دیکھ اور ہماری تمام تر حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ پاک جو لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور کرائے دے دے کر تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، اے اللہ یا جو لوگ بھی بے گھر ہیں، اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے سے تو ایسے اسباب عطا فرما کہ ان کو کرائے کے گھروں سے نجات دے، ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، ان کو اپنا عالیشان مکان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں میں سچی محبت، پیار اور اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ تمام تر گھروں سے لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں اور گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت، پیار، مان اور احترام عطا فرما۔ یا رب دو جہاں جو لوگ بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان پر سے قرض کا بوجھ دور کر دے، تو غیب سے کوئی سامان کر دے کہ ان کا تمام تر قرض غیب سے چک جائے۔ اے اللہ پاک جو لوگ بھی بے روزگار ہیں اور روزگار کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو اچھا اور بہترین روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ایسے جوڑے جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو نیک صالح
اور صحیح و سالم اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ایسے افراد جو بیماری میں گھرے ہوئے ہیں، علاج کروا کروا کر تھک چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، تو ایسے تمام افراد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا رحمان یا رحیم، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ پاک، بس ہمیں دنیا میں بھی بہترین عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہترین رکھنا۔ اے مالک الملک، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ اے مالک، ہمیں زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے چینل بیرا لیا پر تو اپنا خاص کرم کر دے۔ اے اللہ اس چینل کو شرک و بدعت اور کفر سے بچا۔ اے اللہ جھوٹ سے بچا، بے حیائی اور فحش باتیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ اسے اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس چینل کو اپنے زیادہ سے زیادہ بندوں تک پہنچا اور اسے ترقی و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ یہ تمام تر دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور جو شخص یہ دعا آگے بھیجے ان کی تمام پریشانیوں، مشکلات، تکالیف کو دور فرما دے، ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی بغیر مانگے عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔